السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مکہ معظمہ سے روانگی کا تمام واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے مذکورہ خطبہ جلیل سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے اور حادثہ بلا کا خونی منظر سامنے آ جاتا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام اسی روز اپنے اہل بیت کے علاوہ اور موالی و خدام اور احباب جن کی تعداد 200 کے قریب تھی اپنے ہمراہ لے کر سفر عراق کو روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ بیت الحرام سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ان کی جدائی نے باشندگان مکہ کو مغموم آب دیدہ کر دیا، مگر وہ جانبازوں کے امیر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ کے سالار ہمت مردانہ کے ساتھ اہل مکہ اور حرم خدا کو الوداع الوداع کہتے ہوئے زبان اطہر سے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے۔ جب مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو مدینہ طیبہ یاد آ گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے امیر قافلہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو کر فرماتے ہیں، اے نانا جان، آپ کا نواسہ اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ اب مکہ سے جاتے ہوئے روضہ اطہر پر حاضری دے سکے۔ اب میری طرف سے دور ہی سے آخری سلام ہو۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی کوشش۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا۔ وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کسی کو علم بھی نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب ہمارا آئندہ کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ رضی اللہ عنہ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ تم سب لوگ دروازے پر کھڑے رہو، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر چلے آنا، ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ صلح لڑائی سے بہتر ہے، اتفاق بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ
بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا فرمائے۔ ولید نے کہا کہ مجھے یزید نے کہا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے، یہ خفیہ بیعت کیوں؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا اعلان کر دو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے، یہ خفیہ بیعت کیوں؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگوں سے اعلانیہ بیعت لو، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید سمجھتا تھا کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً انکار کر دیں گے، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نرم لہجہ دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اس نے آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔ مروان جو بیٹھا یہ سب گفتگو سن رہا تھا، اس سے خاموش نہ بیٹھا گیا اور وہ ولید سے الجھ پڑا، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، اس لیے تم انہیں گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر آپ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے۔ ولید نے مروان سے کہا کہ تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں، جو شخص ان کا خون بہائے گا وہ بروز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ مروان نے جب ولید کی بات سنی تو طیش میں آ گیا اور کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بعض ازاں مروان نے یزید کے ایسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے گھر واپس آ کر اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، جو اس دور کے نابالغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری رائے ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے حامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر لوگوں نے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کسی ایسی جگہ گئے جہاں آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے حامی موجود ہیں تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بات خون خرابے تک جا پہنچے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد ابن حنیفہ کی بات مان لی اور فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست نہیں، کیونکہ میرے انکار سے یزید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس رات ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے۔ مجھے امید ہے کہ
حضرت امام حسین سے بیعت کا واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اچھے اچھے واقعات سننے کو ملیں۔ تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔